السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا قرآن مجید میں کہ ہم تمہیں صرف یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون شخص زیادہ اچھے کام کرتا ہے۔ اس انسان سے اچھے کام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دینے کا معیار کچھ اور رکھا ہے، اور اگر اس انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دینے کا معیار بالکل مختلف رکھا۔ اگر انسان نیک کام کا صرف ارادہ کرے، صرف ارادہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نیک کام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ احادیث میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ یہ مالدار لوگ سارا ثواب لے لو، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی عبادات کرتے ہیں، یہ بھی عبادات کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال و دولت، یہ اس سے وہ عبادات کرتے ہیں، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، عمرہ ہے، حج ہے، یہ مال کی وجہ سے وہ عبادتیں کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ نے اس وقت اپنی یہ تڑپ ظاہر کی کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ نیک کام کرتے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، جب تم نے یہ نیت کر لی کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ نیک کام کرتے، اللہ نے وہ سارا ثواب تمہیں دیا۔ صرف ارادہ، صرف انسان نیک کام کرنے کی نیت کر لے، اللہ اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا یہ ابتدائی سٹیج پہ یہ بات سن کر نا بعض حضرات جو بیچارے دین کی مکمل سمجھ نہیں رکھتے، جو بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ مکمل دین کیا کہتا ہے اس بارے میں، تو جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے وہ بیچارے مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے، نیت ہی کر لینا، ارادہ کر لیں، ثواب مل گیا، کرے تو نا بس نیت کر کے ارادہ کر کے ثواب مل گیا۔ انہوں نے دین کو سمجھا، اللہ کے اس پورے نظام کو سمجھا، جو میں عرض کرنے لگا کہ اللہ نے یہ ہمیں سمجھایا کہ تم صرف ارادہ کرنا، تمہیں اس نیک کام کا ثواب مل جائے۔ نمبر 2، اس نیک کام کی کسی کو صرف راہ دکھا دو، بس صرف راستہ دکھا دو نیک کام، آپ کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب مل جائے گا، چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے۔ آپ نے راستہ دکھایا۔ حدیث سنانے لگا، بہت مستند حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ صرف زبانی ہلانی ہے، آپ نماز پڑھ لیں بھائی، آپ قرآن پڑھا کریں، آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کریں بھائی، قرآن کو سمجھا کریں، آپ روزہ رکھیں، زبانی ہلانی ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس پر پھر وہ اشکال نہ آنے دیجیے کہ جی اچھا ٹھیک ہے پھر رہنمائی کر دیں، کریں نا، بس راستہ دکھا دیں، اگلے کو خود نہ کریں۔ اس کے لیے اللہ نے وعید الگ قرآن میں بیان کیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بلا دیتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، وہ اللہ نے الگ وعید ہے۔ تو پورا دین کا نظام سمجھنا، صرف ارادہ کرنے تب بھی نیک کام کا ثواب ہے، صرف راستہ دکھا دیں کسی کو نیکی کو تب بھی ثواب مل جائے اس نیک کام کرنے والے کو۔ اور اگر وہ نیک کام آپ کر لیں گے نا
پھر آیت پڑھنے لگا سورہ انعام کے آخری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیک کام کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ہر اس نیک کام کے بارے میں 10 نیکیوں کا ثواب دوں۔ آپ 5 وقت روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھیے کہ اللہ 50 نمازوں کا ثواب، حدیث موجود، یہ میرا بندہ 5 نمازیں پڑھے گا اس کو ثواب 50۔ یہ اللہ کا نظام۔ اور پھر وہ نیک کام اگر نفلی کام رمضان میں کرتا ہے کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ کہ رمضان میں کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کو فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ہے، اور جو رمضان میں فرض ادا کرتا ہے کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اس کو رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ہے۔ آپ خود سوچیے گا کہ نیک کام کرنے پر اللہ کیا دے رہا ہے، اور گناہ کے نظام میں اللہ نے بالکل مختلف نظام بنایا ہے۔ یہ انسان گناہ کا ارادہ کر صرف خیال آ جائے نا گناہ تب بھی کوئی پکڑ نہیں، گناہ کا پکا ارادہ کر لے تو بھی کرامن کاتبین، جو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے تمہارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ایک گناہ لکھ رہا ہے ایک نیک کام لکھ رہا ہے۔ یہ انسان پکا ارادہ کر لے گناہ کرنے کا، اس فرشتے کو حکم ہے اللہ کا کہ گناہ ابھی نہیں لکھ، گناہ کا پکا ارادہ کر، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا، یہ گناہ کرنے کے لیے چل پڑ تو بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا، یہ گناہ کرنے کے قریب پہنچ جائے، عین گناہ کی جگہ پہنچ جائے، واپس پلٹ آئے، اللہ کا ولی بن، عین گناہ کی جگہ سے واپس پلٹنے پر اللہ کا ولی بن۔ اور اگر ہو جائے اس سے گناہ، ایسی صورت میں اب وہی آیت سورہ انعام کی آخری آیت پھر مکمل پڑھنے لگا، اگر ہو جائے گناہ تو پھر اللہ نے کیا معیار رکھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ ایک نیک کام کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن اگر گناہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک کمال کر دیا اس رحیم و کریم، کمال کر۔ اور پھر وہ جو ایک گناہ ہو گیا ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں تقسیم کیا، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ، بڑا گناہ چھوٹا گناہ، بڑا گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں، چھوٹے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف ہو جائے، جیسے شرک کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شرک کرنا گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ، کسی بندے کا حق مارنا گناہ کبیرہ، جو گناہ کبیرہ ہے وہ ایک الگ، اور جو گناہ صغیرہ ہے ان کے بارے میں اللہ نے کیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کا ویسے ہی کفارہ کرتے ہیں۔ آج آپ ماشاءاللہ سب حضرات جمعے کے لیے وضو کر کے تشریف لائے، آئندہ جب وضو کریں تو جو حدیث سنانے لگا جامع ترمذی کے بالکل ابتدائی ابواب کی حدیث ہے، بہت مستند صحائف سے، تو آئندہ جب وضو کیجیے گا تو وہ حدیث ذہن میں رکھ کر وضو کیجیے گا کہ صرف وضو کرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے دونوں پہلے ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خرج، حدیث کے الفاظ ہے خرجت من یدہ خطیئۃ بطشتھا یدہ، تو اس کے ہاتھوں سے وہ گناہ نکل جاتے دھل جاتے جو اس دن کا کے ہاتھوں میں ارتکاب، جب یہ چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب یہ انسان اپنے سر کا مسح کرتا ہے اس کے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر اس حدیث جب وضو مکمل ہو جاتا ہے تو حدیث کے آخری الفاظ سننے والے کہ جب یہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب وضو مکمل کرتا ہے حتی
نقی من الذنوب، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ابھی آپ نے صرف وضو کیا، آئندہ جب وضو کیجیے گا تو سمجھیے کہ کیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کے گناہوں کو دھو دیا۔ گناہ کبیرہ ہے توبہ کے بغیر معاف ہے، وہ تو توبہ کرنا پڑے گا، بندے کا حق ہے وہ ادا کرنا۔ لیکن یہ صرف وضو کرتا ہے تو اللہ ہر روز 5 وقت وضو کر رہا، کم از کم ہر وقت وضو کرنے کے ساتھ اس کے گناہ اللہ کا۔ اور پھر جو گناہ کبیرہ ہے، بڑے بڑے گناہ جس سے انسان واقعی بڑا کیا کریں، بڑے بڑے گناہ ہو گئے کہ اللہ رمضان میں وہ بھی معاف کر دے، کیونکہ کل سے انشاءاللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوگا، اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگے انسان۔ اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس مغفرت کے مانگنے اس کو قرآن مجید سے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ بڑے بڑے گناہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے، سب سے بڑا گناہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا وہ شرک۔ یہ اس سوال کا جواب عرض کرنے لگا ہوں کہ بہت سے حضرات کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے، کیا سب اللہ معاف کر دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں بتایا کہ وہ شرک، ان شرک لظلم عظیم۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخشے گا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ تمام مفسرین نے احادیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر یہ کی کہ یہ تب ہے جب کہ شرک کی حالت میں موت آئے۔ اگر یہ زندگی میں شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، اگر اس سے بھی توبہ کر لے گا اللہ وہ بھی معاف، وہ بھی معاف۔ اس کی میں بہت ہی حساس مثال کرنے لگا، حساس، بڑا سنبھل کتنے صحابہ مشرکین مکہ میں 30 سال 40 سال ہو گئے تھے وہ شرک کرتے ہوئے، بتوں کی پرست 360 بت، لیکن جب کلمہ پڑھ لیے، اللہ سے توبہ کر شرک سے باز آ گئے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، بشرطے کہ یہ انسان توبہ کرے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، صرف استغفر اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں سکھائے، ایک استغفار اور ایک توبہ، ان دونوں کا مطلب ذہن میں رکھ لیجیے۔ ایک گرہ ہے ذہن کے اندر جو کھلنی چاہیے، صرف استغفار کافی نہیں، توبہ ضروری۔ استغفار کا مطلب مغفرت مانگنا، اے اللہ مجھے معاف فرما، گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما، یہ استغفار۔ اور توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس پلٹنا، اے اللہ آئندہ نہیں کرنا، یہ توبہ، اے اللہ آئندہ نہیں کرنا، میں تیری طرف لوٹ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند حدیث کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے ذمہ گناہ ہے ہی۔ شرک سے توبہ کرنے یعنی آئندہ نہیں کیا، یہ اس کے ذمہ گناہ رہے گئی، اب آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس نے کبھی ماں باپ کی نافرمانی کی، کبھی دکھ پہنچایا، غلطی کا احساس ہو گیا، معافی مانگی اللہ سے، توبہ کیا، اللہ بس ایک غلطی ہوگی، 10 سال 15 سال 20 سال میں نے بڑا ماں باپ کو دکھ پہنچایا، اب نہیں پہنچاؤں، بس پکا وعدہ کر لیا، آئندہ نہیں کیا، اب یہ نام اعمال میں سے گناہ دھل گیا، بشرطے کہ دوبارہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ یہ استغفار پر بشارت نہیں، یہ توجہ سے جو گرا کو کھولنا چاہتا تھا حدیث کی روشنی میں، وہ یہ استغفار سے یہ کیفیت نہیں آتی کہ نام اعمال میں گناہ ہی نہ، یہ توبہ سے جب یہ انسان آئندہ وعدہ کر لے، آئندہ پھر اس کے ذمہ واقعی وہ گناہ نہیں، پھر اللہ واقعی اسے معاف کرتا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا قرآن مجید کے اندر، جو ابھی سورہ زمر کی میں نے 24ویں پارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا کی، اس میں اللہ نے کتنا ہمیں سہارا دیا اس آیت کے ذریعے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا، بڑی زیادتی گناہ کر لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ کی رحمت سے مایوس ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر پھر بعد میں واپس اس گناہ کی طرف نہ، اللہ یقیناً معاف کرے۔ لیکن یہ انسان زندگی کے اندر بسا اوقات توبہ کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ توبہ کرنا بند کر، کیا یہ استغفار کرنا بند کر؟ اس کا جواب بڑی توجہ سے سننے والا، کیونکہ بہت دفعہ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نہیں گناہ چھوڑتے، ایسی صورت میں انسان توبہ اور استغفار کرنا چھوڑ دے، یہ غلطی نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث جامع ترمذی میں موجود، کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطۃ سودا، ایک کالا داغ پڑا۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑا، اور جب یہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو داغ دھل جاتا۔ لیکن اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ اگر انسان گناہ اس سے ہوتے رہے اور وہ توبہ اور استغفار نہ کرے تو وہ نقطے کالے داغ پڑتے گیا، دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق پھر یہ واپس نہیں، پھر یہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ پھر اس کے اندر اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایسے بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سنا، اس کے اندر سے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جب احساس ختم ہو جاتا ہے توبہ اور استغفار نہیں کرتا۔ دیکھیے بچے کے ذہن میں، نوجوان بچہ ہو، نوجوان بچی ہو، ماں باپ کی شان میں گستاخی کر دے، بے ادبی کر دے، اور اس کے دل میں احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو وہ معافی مانگے گا نا، وہ بچہ معافی مانگ لے گا۔ اور اگر احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کر لیا، کچھ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ کبھی واپس پلٹ کر ماں باپ سے معافی نہیں مانگے۔ اس انسان کے دل میں گناہ ہونے کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ اسی صورت میں توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سنن ابی داؤد کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب آخری عشرہ مغفرت، سارے رمضان میں خوب مغفرت مانگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاکید کر دی کہ اس عشرے میں خوب مغفرت مانگی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، یہاں تک کہ سارے گناہ دھل جائیں، سارے گناہ دھل جائیں۔ کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد سنن ابی داؤد کہ جو شخص 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ الفاظ اکثر ہمیں سے حضرات کو یاد ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب دیکھیے کہ اس میں دونوں باتیں ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں استغفار آ گیا، واتوب الیہ، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، واپس آتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ دونوں چیزیں استغفار و پھر ایک اور مشہور کلمات بخاری شریف کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اے اللہ میں ہر گناہ کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور تیری طرف واپس پھر لوٹ کر آتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ تو اس میں پھر وہ استغفار و توبہ دونوں کر لوں، تو بہت آسان، ان دنوں میں خوب استغفار، اللہ سے خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔
رہا یہ کہ بار بار انسان معافی مانگتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، کیا ہے مذاق ہے یہ؟ نہیں، ہمیں کوئی دین نے اور کچھ سمجھایا ہے۔ دیکھیے انسان نئے کپڑے بناتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، وہ میلے ہو جاتے ہیں، بس تھوڑے سے میلے ہوتے ہیں، یہ دوبارہ دھلوا لیتا ہے، پھر پہنتا ہے، پھر میلے ہو جاتے ہیں، پھر پہنتا ہے، دھوتا ہے، پھر میلے ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا کہ ایک دفعہ نیا جوڑا نیا سوٹ بنوا لے، پھر اس کے بعد میل چڑھتی رہتی ہے۔ یہ میلا تو ہونا ہی ہے نا، کیا فائدہ دھلوانے؟ میل چڑھ رہی ہے، چڑھتی رہے، جب ساری میل خوب اچھی طرح چڑھ جائے گی تو اٹھا کے پھینک دوں گا۔ کوئی بندہ ایسا کام نہیں کرتا۔ ہر بندہ یہی کرتا ہے کہ تھوڑا سا کپڑا میلا ہوتا ہے اس پر فٹافٹ دھلوا لیا، پھر صاف کر لیا، پھر پہن لیا، پھر دوبارہ میلے ہو گئے، پھر دھلوا لیا۔ ساری زندگی کا انسان کا عمل گناہوں سے معصوم 100% وہ صرف انبیاء علیہ السلام۔ ہمارا عقیدہ گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، باقی ہر انسان سے خطا ہو سکتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بھرپور کوشش کی جائے کہ اپنے مزاج میں گناہوں پر جرأت نہ آنے دی جائے۔ یہ خطرناک نشانی ہے، گناہوں کی جرأت نہ ہونے دی جائے۔ کیا کوئی نہیں گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کے بعد میں توبہ استغفار کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ تو انسان گویا کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مذاق اڑا تو کوئی بات نہیں، گناہ کر لے مطلب معافی، یہ مزاج نہ بنے گی، یہ مزاج نہ بنے گی۔ بحیثیت انسان ہونے کے گناہ ہو جائے اللہ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ رکھا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا اس توبہ اور استغفار کرنے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بعض دفعہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، نیک بندے عالم کے پاس جاتے ہیں کہ بہت پریشان ہیں، کاروبار بھی ایسا ہے، حالات بھی ایسے ہیں، بس گھر میں بھی بے سکھی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ تو آگے سے وہ لوگ سمجھاتے ہیں، بہت سی باتیں سمجھاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں توبہ اور استغفار، وہ یہ بھی کہتے ہیں توبہ اور استغفار۔ تو بعض لوگ پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں، خالی توبہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ کرنا بھی تو چاہیے۔ اس سوال کا جواب غور سے سمجھنا ہے، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں۔ کیا صرف توبہ اور استغفار کافی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہے نا کہ کیا صرف توبہ اور استغفار کافی ہے، اس نے توبہ اور استغفار کو سمجھا ہی نہیں، اس نے توبہ اور استغفار کو سمجھا ہی نہیں، اس کی حقیقت۔ تو یہ جو ابھی پوری تفصیل عرض کی، اے اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ جب وہ یہ کہے گا آئندہ نہیں کروں گا اور واقعی نہیں کرے گا تو اس کی زندگی درست ہو جائے گی نا۔ یہ ہے کام، اصل یہ کہ اس نے یہ کہا میں گناہ نہیں کروں گا، یہ کرنے کا کام۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے اپنی قوم کو پہنچائی۔ اب وہ آیت پڑھنے لگا سورہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب ایک اس سوال کا جواب دینے لگا، ہم اپنے گھروں کے حالات کو کیسے درست کریں، ہم اپنے خاندان کے حالات کو کیسے درست کریں، ہمارے کاروبار کے حالات کیسے درست ہو جائیں، اللہ کی رحمت کیسے آ جائے، ہم کیا کریں کہ ہمارے ملک پر اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو غور سے آیت سننے والی ہے، کیونکہ دور حاضر کا بہترین ایک دکھتا ہوا سوال کا بہترین حل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ کیا ہوگا پھر استغفار کرنے سے؟ کیا ہوگا؟ سوال کا جواب۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر توبہ کرو، یہ وعدہ کرو نہیں کرو گے، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے موسلادھار رحمت کی بارش۔ وہی تمہارے رزق کے اندر اللہ برکت، وہی تمہارے مال کے اندر برکت دے دے گا، وہی معاشرے کے اندر اللہ سکون دے دے گا، لیکن کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو چھوڑی، اللہ رحمتیں نازل کرے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور آج تم اپنے آپ کو اتنی مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور اور بے بس محسوس کر رہے ہو نا، صرف ایک کام شروع کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بند کر دو۔
اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لو. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اللہ تمہاری قوت میں اور اضافہ. اور یہ جو آج امت مسلمہ کمزور ہو گئی, ایک ملک کمزور نظر آتا ہے, ایک گھرانہ ایک خاندان کمزور نظر آتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر قوت پیدا کر دیتا ہے بشرطے کہ یہ مسلمان توبہ اور استغفار کی طرف آ جائے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اپنی زندگی سے نکال دے. اللہ ان بابرکت لمحات میں ہمیں خوب توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.